لیکن شاعر نے کہا نا اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. لوگ بڑے شوق سے سن رہے تھے اسلام کو. اسلام جب پہنچا رہے تھے آپ تو زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا. ہم ہی سو گئے داستہ کہتے کہتے. ہم نے بھلا دیا سبق. محمد ابن قاسم 18 سال کی عمر میں اس ملک کو انہوں نے سندھ کو اور ہندوستان کو فتح کیا اور اسلام کی تعلیمات کو عام کیا. تو جب وہ یہاں سے جانے لگے تو ہندو بھائیوں نے ان کے پیر پکڑ لیے اور کہا ایسے مسلمان اس ملک کو چاہیے, اس ملک کو چاہیے. انہوں نے جب گئے تو ان کے اسٹیچو اپنے مندروں میں لگائے. اور آج ہماری مسجدیں ڈھا دے رہے لوگ. آج ہم سے خطا ہوئی, ہم نے نفرتوں کو ڈال دیا, ہم نے پیغام نہیں پہنچایا. ہم تو مقابلے پہ اتر گئے کہ وہ گنپتی کا جلوس نکال رہے تو ہم فلاں جلوس نکالیں گے, وہ نعرے لگا رہے تو ہم ان کے خلاف نعرے لگا رہے. ارے آپ تو دنیا کے مسیحا تھے, حضور نے یہ کام نہیں کیا. آپ نے کچرا ڈالنے والوں پر دعاؤں کی بارش کر دی, پتھریں پھینکنے والوں پر جنہوں نے طائف میں آپ کے پیر لہولہان کر دیے, آسمان سے فرشتہ اتر گیا اور کہا اے حضور ایک آرڈر دیجئے, میں طائف کے پہاڑوں کے درمیان یہ ساری قوم کو ریزہ ریزہ کر دوں, ان کا سورما بنا دوں. حضور کے ہاتھ اٹھ جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ اے اللہ میری قوم کو معاف کر دے. انہم لا یعلمون, یہ نہیں جانتے, مجھے پہچانتے نہیں. یہ حضور تھے, آپ رحمت للعالمین تھے. آپ نے سارے انسانوں کے ساتھ اتنی رحمت کی اور آج ہم نے ظلم کیا, زیادتی کی تو آج دنیا کی نظریں ہم سے بدل گئی. دوست پہلے لوگ کتنی محبت کرتے تھے مسلمانوں سے. آج بھی ہندو بھائی مسجد کے باہر پانی پھونکنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. یہ بھی ختم ہو جائے گا اگر آپ نہیں بدلیں گے تو. پہلے ہندو عورتیں اذان ہوتی تھی تو سر پہ پلو ڈالتی تھی, لیکن آج حالات بدل گئے. دوست حضرت معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ جب اس ملک میں داخل ہو رہے تھے تو محمد غوری یہاں سے شکست کھا کے جا رہے تھے. ان کی ہزاروں کی تعداد میں زخمی فوج پڑی تھی اور ایک جھوپڑی میں معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کے گھر میں چراغ جل رہا تھا. بہت ہوائیں چل رہی تھی اور چراغ جل رہا تھا. تو محمد غوری نے دیکھا کہ کوئی اللہ والے کا مکان معلوم ہوتا ہے. وہ گیا تو حضرت معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نماز پڑھ رہے تھے. وہ ادب سے بیٹھا, وہ پہچان لیا اس نے یہ بہت بڑے بزرگ ہے. اور نماز کے بعد حضرت معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضرت آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں ہندوستان جا رہا ہوں, مجھے ہند جانے کا حکم ہوا. تو بادشاہ نے کہا کہ حضرت ذرا باہر آئیے میدان میں, ہزاروں کی تعداد میں میری زخمی فوج پڑی ہے. ایسے خطرناک لوگ ہیں وہ کہ آپ کا سایہ بھی برداشت نہیں کریں گے. میری درخواست ہے کہ آپ واپس چلے جاؤ. تو حضرت معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے وہ تاریخی جواب دیا تھا کہ کہا تھا کہ محمود تم ملک فتح کرنے گئے تھے, ہم دل فتح کرنے جا رہے ہیں. ہزاروں کی تعداد میں لوگ ان کے ہاتھ پر اسلام لائے اور ہم سب کا بھی اسلام ان کے کھاتے میں جاتا ہے. تو دوستو آپ طے کر لو انشاءاللہ کہ اللہ کے دین کا کام کریں گے, اللہ حالات بدل دے گا, اللہ حالات بدلے گا. ہر جوان, ہر بچہ یہ سوچ لے کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمائندہ ہوں, میں ان کا قاصد ہوں. حضور نے یہ مجھ سے وعدہ لیا تھا حجۃ الوداع میں کہ سارے 1,24,000 صحابہ تھے. آپ نے کہا تھا جب یہ آیتیں اتر گئی کہ الیوم اکملت لکم دینکم, آج تمہارے دین کو مکمل کر دیا گیا, اور اللہ نے اپنی نعمتیں تمام کر دی, آپ نے پورا دین پہنچا دیا. اور اس وقت صحابہ سے ایک وعدہ لیا کہ فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ, موجود آدمی غائب آدمی تک یہ پیغام پہنچا دے. صحابہ اسی میدان سے نکل گئے. کعبۃ اللہ میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 نماز پڑھنے کے برابر ہے. جانتے کہ نہیں جانتے آپ؟ مسجد نبوی میں 50,000 ایک نماز پڑھے 50,000. لیکن اتنا بڑا ثواب چھوڑ کر صحابہ مکہ مدینہ سے باہر چلے گئے. آپ اندازہ لگاؤ دین کی دعوت کا ثواب کتنا زیادہ ہے. لوگوں کو جہنم سے بچانا
میری اور آپ کی ذمہ داری ہے. ہم یہ کام کریں گے اللہ ہم کو باقی رکھے گا, اور کام نہیں کریں گے اللہ تم کو ہٹا دے گا, دوسری قوم کو لائے گا. جیسے یہ مائک اگر آواز دینا بند کر دے تو ہمارے قاری ظہیر الحق فاروقی صاحب کہیں گے مائک ہٹاؤ مولانا, یہ کام نہیں کر رہا, اس کا کام ختم ہو گیا. ایسے ہی مسلمان کام نہیں کریں گے دوسری قوم کو اٹھائے گا. اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے, اللہ کسی کا محتاج نہیں, اللہ صمد ہے. قرآن نے کہا وَمَن يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ, اگر تم دین سے روگردانی کرو گے, منہ پھیرے گے, تو اللہ دوسری قوم کو اٹھائے گا. اور یہ دور شروع ہو گیا دوستو. آج ہزاروں کی تعداد میں چائنا میں, رشیا میں, امریکہ میں لوگ مسلمان ہو رہے ہیں, اور ایسے ویسے مسلمان نہیں ہو رہے, بلکہ فرانس کی لڑکیوں نے ابھی, جب وہ نو مسلم ہیں, جب ان کے کالج میں برقع پہن کر آنے سے منع کر دیا گیا تو انہوں نے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا ہم حجاب کے ساتھ آئے گی, ہاتھ کے دستانوں کے ساتھ آئے گی, ہم اپنا برقع نہیں اتار سکتی. عدالت نے ان کے حق میں فیصلہ کیا اور ہماری عورتیں برقع اتار رہی ہیں. یعنی ہم کو نسلن مل گیا نا تو ہم کو قدر نہیں ہے. ہماری عورتیں بیوٹی پارلرز جاتی ہے اور فیشن کرتی ہے, اور وہ عورتیں جنہوں نے اسلام پڑھ کر بائی چانس مسلم نہیں ہے, وہ بائی چوائس مسلم ہوئے, انہوں نے ایک ایک دین کو اپنی زندگی میں لایا. علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے کچھ لوگ پروفیسر حضرات دہلی سے لندن گئے. دہلی ایئرپورٹ پر ایک انگریز لڑکی اور ایک انگریز لڑکا. وہ لڑکی اسکرٹ پہنے ہوئے, کم کپڑے جیسے انگریز پہنتے ہیں, اور وہ لڑکا بھی بہت کم کپڑوں میں. یہ جماعت کے ساتھیوں کو دیکھنے لگے. وہ پڑھے لکھے لوگ تھے, ان کے چہروں پر بڑا نور, اطمینان. وہ ایک ایک چیز غور کر رہے تھے. جہاز میں ساتھ میں تھے. جب جہاز فلائی کیا تو انہوں نے فضا میں آ کر پوچھا, ان کے دل میں آیا کہ کون سے مذہب کے ماننے والے یہ لوگ ہیں کہ ان کے چہروں پر اتنا سکون ہے. تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کا مذہب کیا ہے, آپ کی تعلیمات کیا ہے, آسمان میں فضاؤں میں. تو انہوں نے اسلام کا ایسا تعارف کرایا کہ انہوں نے کہا کہ ہم کو اس اسلام میں داخل ہونے کے لیے کیا کرنا پڑے گا. تو انہوں نے کہا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یہ کلمہ پڑھنا پڑے گا اور اسلام کی تعلیمات. انہوں نے جہاز میں کلمہ پڑھا دونوں لڑ, اور پھر ساتھیوں نے کہا کہ آپ کے پاس ذرا اچھے کپڑے ہوں گے تو پہن لیجئے, یہ ایسے کپڑے نہیں چلتے. انہوں نے کپڑے ڈریس چینج کیا, اور جب یہ لندن میں اتر گئے تو وہ اسلامک سینٹر انہوں نے جوائن کیا, اور 8 دن کے اندر ان کی دل کی دنیا بدل گئی. ان کا پورا گھر مسلمان ہو گیا. اب یہ جماعت ٹھہری تھی ایک مسجد میں, وہاں پر ایک لمبی سی کار رکی, بہت قیمتی کار. ایک عورت جس کا پورا برقع, ہاتھ میں دستانے, اور ایک شخص ہلکی ہلکی اس کے چہرے پر داڑھی, عربی لباس پہنا ہوا, جبہ پہنا ہوا, ایک لمبا سا ٹفین لے کر مسجد میں داخل ہوئے. اور جماعت کے ساتھیوں کا پتہ پوچھ کر, رمضان کا مہینہ تھا, کہا یہ آپ کا افطار ہے اور سحری کا کھانا ہے. تو جماعت کے لوگوں نے کہا کہ آپ لوگ ہیں کون؟ تو کہا آپ نے نہیں پہچانا؟ تو کہا نہیں. تو کہا ہم وہی ہے جو جہاز میں ایمان لائے تھے. ایسے لوگ داخل ہو رہے ہیں. تو آپ اگر اپنے ہندو بھائیوں سے محبت اور پیار کے ساتھ اللہ کا دین پہنچاؤ گے اور اپنے اندر کیریکٹر پیدا کرو گے, اپنے اندر اسلام کی جھلکی لاؤ گے, یقین مانو آپ کل سے ملک کا نقشہ